جو یہ اہل کتاب امت بن گئی ہے، چاہے وہ نور کو ماننے والی ہو، چاہے یہ اولیاء کی پجاری ہو، ان کے سامنے ایک ہی بات چنتا ہے، صفائی کے ساتھ رکھنا ہے ان سے. یا کل یا کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. کتاب کے ماننے والوں، تم بھی مانتے ہو قرآن تمہاری کتاب ہے، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہو، تم بھی قیامت کا اقرار کرتے ہو، تم نے یہ بدل ڈالا ہے. آگے ہم ایک ایسی چیز پر جمع ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان اصل کے لحاظ سے ایک ہے، مشترک. اللہ نعبد الا اللہ، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تو اس کے معنی سمجھو. اور معبود سے اپنے ایک الہ کو مانو، اور تم نے یہ مشکل کشا تذکیر اور دعویٰ جو بنا لیے ہیں بھائیو، ان کو تم سے کوئی ایسی بات ناجائز بات سمجھی. فرمایا اسی کو صاف کرنا، جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اور ولا تشرک به شیئا. جہاں ایک بات مجمل تھی مختصر، اب کھول کر کے کیا کہنا ہم چاہتے ہیں کہ بھائیو تمہارے اندر ہر طرح سے ہر جگہ سے داخل ہو گیا. اولیاء اللہ کو تم پوچھتے ہو، انبیاء کو تم پکارتے ہو، ان کی پکارے ہیں، ان کی نظر و نیاز ہے، ان کے گھروں کے پھیرے ہیں. تو آؤ جو تم بات اس کو جو کرنے کا تقاضا ہے، آپ اس کے اوپر جمع ہو جائے کہ صرف اللہ کے بندے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اور یہ نہ ہو کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ہم دوسروں کو الہ مان لیں اور ان کے کہے پر چلے، ان کی شریعت کے پابند اور ان کے طریقے کو ہم اپنا لیں جو انہوں نے کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں، یا ان کے ماننے والے جس راستے پر جا رہے ہیں ہم اس راستے پر چل دوڑیں، اور ہمیں یہ معلوم، ہم اس سے اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ کے راستے کی اختلاف ہے. فرمایا ہم نے بعض بات کو رب نہ بنائے، یعنی ان کی بات جیسے آج تمہارے اندر یہ بات آ گئی ہے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن میں اگر ایمان کی کوئی بات کہی ہے اور تمہارا کوئی بڑا جو تم نے اس کو بڑا بنا لیا ہے وہ اس کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات مانتے ہو، اس کو گویا تم نے رب بنایا ہے. جیسے ابن حاتم طائی کی حدیث میں ہے، جب انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا تو شک کو پیدا ہوا کہ یہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اہل کتاب یہ ہے، یہ ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا نہیں کیا. جب آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تم اپنی کتابوں کے کسی حکم کو اپنے سامنے پاؤ اور پھر تمہارا کوئی بڑا ہے اس کے خلاف فتوا دے، تم اس کا فتوا نہیں مانتے تھے، کتاب کو رد کر دیتے. فرمایا یہ بات تو ہے، فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے اپنے پیروں اور مولویوں کو. تو یہی ان سے کہنا ہے کہ بھائی بدقسمتی سے ہم بھی نادانی میں پڑے ہوئے تھے، ہم کوئی وقت کے لحاظ سے نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تمہارے خیر خواہ ہیں کہ جو امت والوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان کی بات ان کے فیصلے کو وہ مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح سے اگر دل کے اندر تلخی کے بجائے انتقام کا جوش اور جذبہ، یہ تو دشمن سے ہوتا ہے جس کا انسان خیر خواہی ہوتا ہے. لیکن جہاں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے وہاں یہ جذبہ انتقامی نہیں ہوتا، بلکہ ترس کھاتا ہے انسان کہ یہ غلطی سے بھٹک رہا ہے اور یہ آخرکار ناکام اور نامراد ہو جائے گا اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تو اس انداز سے اس کے سامنے بات آنا چاہیے کہ وہ سننے کے بعد اس کو رد کرنے کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اس نرمی اور خیرخواہی کا ثبوت دے کر موضوع حسنہ کے ساتھ ہمیں اگر پیش کرنا ہے اس کو تو چاہیے کہ جہاں موقع مل جائے بجائے اس کے کسی خاص موقع کسی خاص وقت جو ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے اس میں نکل کر صرف تقریر کرتے ہیں، بلکہ جہاں بھی جس سے معاملہ پیش آئے موقع نکال کر ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی بات کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ بھڑکنے کی بجائے کچھ مائل ہونے کی طرف آگے بڑھے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح سے ہر ایماندار کے اوپر یہ چیز لازم ہے. اور
یہ طریقے دریافت کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ بات جو ابھی کتابوں کے ذریعے سے شاید ہے نہیں ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام جو کیا ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے بہت کم کام ہوا ہے، جب ساری بات ہوئی ہے وہ زبان کے ذریعے سے۔ آج اللہ کے فضل سے زبان کا بھی معاملہ ہے، راستے نکل بھی سکتے ہیں، اور ایک دوسرا کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ جو آج سائنس کی طرف سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ کیسٹوں والا یہ بھی انسان کی دعوت کا ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ آج بازار کے اندر ہر گانے اور بجانے ہیں، اس کا بھی کوئی انتظام سوچیے۔ توحیدی جو تقریریں ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ بھی میدان میں آئیں اور دنیا کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو اور ایک اپنی راہ بنائیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کی درخواست ہے، جس کو ہمارا اجتماع بھی ہو رہا ہے، اور آپ ایسا کیجیے کچھ ایسی صورتیں تجویز کیجیے، سب مل کر شورا کے درمیان سب مشورہ دیں گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی طریقے سے یہ بات ہو کہ اس انداز سے چھوٹے طبقے پہنچ رہی ہے، یہ ایمان کی بات موٹی موٹی بات تیزی کے ساتھ پھیلے، مطلب راستوں کے اندر میدان نہیں آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، پروردگار صرف توحیدی کو اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے اس کی عبادات قبول، یا کہیں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ بھی ہو، مفصل چیز بھی ہو، اور مطلب سب اس پہ دیواروں پر یہ لگا ہوا ہے، اس طرح سے اسٹنسل ہوا لگتے ہیں۔ یہ چیز اگر آپ مناسب سمجھے اور تجویزیں آپ کے سامنے ہوں تو اس کو، تاکہ یہ ایمان کی جو بات ہے یہ تفصیل کے ساتھ ساتھ کتابوں میں آئے گی، لیکن یہ جو زبان اور اس طریقے سے تاکہ ملک کے اندر یہ گاؤں گاؤں یہ بات پھیلے، اور اس کے لیے بھی انتظام لگائیے کہ گاؤں کے اندر جہاں ہماری زیادہ آبادی ہے وہاں پر ہم کیا انتظام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم کام کو کریں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ سوچنے کا موقع ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ ایک دو آدمی آپ سب کے سامنے جو تجویزیں آئیں وہ جہاں جمع کیجیے، اپنی طرف لکھ کے یا بات چیت کرنے کے بعد بتائیے۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ دیکھیں کس طرح خلوص کے ساتھ انہوں نے امت مسلمہ کو بھی دعوت دی ہے، اور کس قدر تجاویز مانگ رہے ہیں کہ کچھ ایسی تجاویز کریں کہ تیزی کے ساتھ یہ دعوت پھیلے، اور پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کا نام لے کے کہ دیکھو یہ تو کفر و شرک بھی پھیلا رہے ہیں اور گانے بجانے کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجیز کے انسٹرومنٹ کے ذریعے، تو ہم توحید کی آواز تاکہ ہر جگہ گاؤں میں دیہاتوں میں پڑھے لکھے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے، تو تجاویز مانگ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ویڈیوز کے ذریعے دعوت کو پھیلانا ہے، یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے آج پوری دنیا کے اندر۔ یقین کریں جدھر دیکھو ہر بندے کے تقریباً ہاتھ میں یہ ٹچ سکرین موبائل ہیں، اور زیادہ تر لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تاکہ یہ جو ویڈیوز کے انکاری ہو گئے توحیدی ویڈیوز کے، یہ بھی سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پوری دنیا کے لوگوں پر یہ دعوت حجت تمام ہوئی ہے، وہاں اپنے ان لوگوں کے اوپر بھی، مسلک پرستوں کے اوپر، فرقہ پرستوں کے اوپر، کیا وہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی بات کے اوپر جو سب میں ہم مشترک ہے، اور پھر یہی بات اب توحید کے دعوت داروں کے اندر پھر یہ جب گروپوں میں بٹے، ان سب سے میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھو اس مسئلے میں تو تم سب بالکل ایک ہو، سارے کہتے ہو کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے اور اپنی جان گویا کلیجہ نکال کے پیش کر دیا ہے، اس طرح توحید کی دعوت ہر طرف پھیلائی ہے، شرک کا رد کیا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے، اس دعوت کو کیوں تم یعنی مل کے آگے کیوں نہیں پھیلانا چاہتے ہو؟ تو بہرحال میں نے تو بہت کوشش کی ہے، آئندہ بھی کوشش کرتا رہوں گا۔ سب سے یہی گزارش ہے تاکہ سوچو غور کرو اللہ کے بندو، کس چیز نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے توڑ دیا ہے؟ کیا چھوٹی سی نازمیت کے لیے، چھوٹی سی زندگی کے لیے تم ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی خوشیاں اور وہ مالک کی رضا وہ پیچھے کر دیا آپ لوگوں نے؟ تو لہٰذا غور کرو مل کے اس دعوت کو، اور سارے سوشل میڈیا آڈیوز، ویڈیوز، لٹریچر، باہمی ملاقات، ہر طریقہ اختیار کریں اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خلوص کے ساتھ اپنے مالک کی رضا کے لیے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے اس دعوت کو آگے پھیلائیں۔ یاد رکھنا یہ دعوت آگے پھیلے گی، جس کا دل کرے ساتھ دے، جس کا دل کرے مخالفت کرے، جس کا دل کرے نیوٹرل، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنی سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔